بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقین جانیے اس سے زیادہ نکمی، نااہل، خوفزدہ حکومت کبھی نہیں آئی۔ تحریک انصاف کو واقعی میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس اس طرح سے کسی احتجاج کی، جلسے کی، کسی میٹنگ کی ہی کال دے دیں تو یہ حکومت تھر تھر کانپنے لگتی ہے، اور ان کا کوئی بھی جلسہ ہو، ریلی ہو، کچھ بھی ہو، وہ ہونے سے پہلے ہی حکومت خود اس کو کامیاب کروا دیتی ہے۔ کامیاب اس طرح سے کہ ہر طرف اسی کا چرچا ہوتا ہے، کیونکہ حکومت سارے کام چھوڑ کر صرف اس طرف فوکس کرتی ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے کیا ہوا، تحریک انصاف نے کوئی کال دے دی ہے، اب کیا کرنا ہے۔ تمام پولیس کے لوگوں کو الرٹ کر دیں، نئے آنسو گیس کے شیل خریدے جائیں۔ ابھی حال ہی میں خبر ہے کہ آئی جی پنجاب نئے شیل خرید رہے ہیں، اور اتنی شیلنگ ہوتی ہے، اتنی شیلنگ کی جاتی ہے کہ ریکارڈ بنا دیتے ہیں۔ اب تو انہوں نے پیلٹ گنز، ربر کی بلٹس کا استعمال شروع کر دیا ہے، نئے کام شروع کر دیے، کنٹینرز لگاؤ، یہ سب کچھ کرو۔ اب کیا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں، جلسہ ثوابی میں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ بھائی وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ ایک جلسہ کر رہے ہیں، ویسے تو ہر ایک کو اجازت دیتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کہ جی خیبر پختونخوا میں جہاں چاہیں، جس پارٹی کا دل کرے، جس طرح کا چاہے جلسہ کر لیں۔ اب یہاں یہ ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگتی تو جلسے کی اجازت ہی نہیں دی جاتی۔ پھر عمران خان نے نیا کام کیا، انہوں نے کہا احتجاج شروع کر دو، پھر وہ گلی گلی، محلے محلے احتجاج پھیل گیا۔ جہاں بھی تحریک انصاف نے جلسہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے روڑے اٹکائے، اجازت دیتے نہیں تھے۔ عدالتوں میں جاؤ تو مہینوں لگ جاتے تھے، اچھا یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، تو عمران خان نے تنگ آ کر کہا چھوڑو پرے، بس آپ احتجاج ہی شروع کر دو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر جلسے کی اجازت دے دی جائے تو ایک جگہ لوگ منظم طریقے سے جلسہ کر لیتے ہیں، آ کر اپنی بات کرتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہ پورے ملک میں، اور اب تو بین الاقوامی سطح پر پیغام جائے گا کہ پارٹی تو یہ ہے، لوگوں نے انہی کو ووٹ دیے ہیں، سب کو پتہ ہے، اور یہی لوگوں کو نکال سکتے ہیں۔ اب خود تو یہ کوئی جلسی بھی نہیں کر سکتے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے، تو روڑے اٹکاتے ہیں۔ اب خیبر پختونخوا میں جلسہ ہو رہا ہے، آپ سوچیے ذرا، اور پنجاب کو بند کر دیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کو بند کر دیں، مطلب اسلام آباد کے تو کہیں قریب بھی کوئی جلسہ نہیں ہے، وہ ثوابی میں جا کر جلسہ ہے، اور کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں۔ آپ دیکھیں، ان کا بس چلے تو یہ وہاں بھی چلے جائے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف گورنمنٹ ہے، وہاں ہی نہیں جا سکتے، صوبائی حکومت کا اختیار ہے وہاں پر، تو ورنہ ان کا بس چلے تو وہاں بارڈر تک، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے درمیان جو ڈویژن ہے ایڈمنسٹریشن کے طور پر، وہاں تک اٹک پل تک کنٹینر ہی کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں۔ پولیس کی وینز، پریزن وینز لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر ناکے لگا دیے گئے ہیں، پولیس کھڑی ہے، موٹر وے تک بند کر رہے ہیں، مختلف روڈز کو بند کر رہے ہیں، کیا کہ لوگ وہاں نہ جا سکیں۔ اچھا، خیبر پختونخوا سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو تو رکاوٹ نہیں، لیکن یہاں سے پنجاب سے، دیگر صوبوں سے، دیگر علاقوں سے، دیگر شہروں سے لوگ جا نہ سکیں۔ دفعہ 144 لگا دو راولپنڈی میں کہ 4 سے زیادہ لوگ نہیں نکل سکتے۔ اچھا، وہ یہ جو جا رہے ہیں جھنڈے ادھر ادھر، جہاں شک ہو ان کو روک لو، پکڑ لو۔ کیوں؟ اس کے بعد کہیں گے دیکھیں ان کا تو جلسے میں لوگ نہیں آئے۔ ہمیشہ یہ اسی طرح کی کوئی بات کرتے ہیں اور پٹتے ہیں۔ سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں، ہر طرح کی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی۔ اسلام آباد میں یہی کچھ ہوا، لاہور میں یہی کچھ ہوا، سب نے یہ رپورٹ کیا۔ ابھی جو تحریک انصاف کی طرف سے جو حالیہ احتجاج تھا اسلام آباد میں، اس میں عمران خان صاحب کے ناقدین تحریک انصاف کے ناقدین کہنے پر مجبور ہو گئے، اس سے نااہل اور نکمی حکومت نہیں دیکھی، اتنی ڈرپوک، اتنی خوفزدہ کہ انہوں نے سب کچھ خود ہی بند کر دیا، کنٹینر ڈبل آ کے ویلڈ کر دیے، کیل سڑکوں پر پھینک دیے، خندقیں کھود دیں، یہ سب حال کر دیا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اب اسد قیصر صاحب نے کہہ دیا کہ اب ہم اکیلے نہیں، اب جو پلان ہے تحریک انصاف کا وہ یہ نہیں ہے کہ جی تحریک انصاف اکیلی چلے گی اور مارے کھاتی رہے گی اور لوگ گرفتار ہوں گے، نہیں۔ اب ایک تو یہ کہ لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کریں گے، لاکھوں لوگوں کو، جب تک لاکھوں لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے یہ اس طرح سے احتجاج کے لیے نکلیں گے نہیں۔ اور بظاہر پلان یہ ہے کہ اب جس طرح ثوابی میں جو بھی اعلان ہوگا وہ تو کامیاب ہو گیا، جلسہ تو پہلے ہی، کیونکہ سارا فوکس ادھر حکومت نے بھی کر دیا، باقی سب چیزیں تباہی کی طرف جا رہی ہیں، وہ جاتی رہیں، کیونکہ ان کو خطرہ یہ ہے کہ جتنی مرضی ملک کی تباہی ہو گئی، معیشت کی تباہی ہو گئی، ہم سارے اکٹھے ہیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، ایم کیو ایم ہے، ساری جماعتیں تو ہم اکٹھی ہیں، تو ہمیں کس سے مسئلہ ہے؟ صرف تحریک انصاف سے۔ باقی تو ہماری کہانی سیٹ ہے، لوگ بھوکے بھی مرے، غربت سے، بے روزگاری سے مر رہے ہوں تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا تو کام چل رہا ہے، ہمارے تو علاج بھی باہر ہوں گے، ہمیں پروٹوکول بھی مل رہا ہے، خصوصی طیاروں سے باہر بھی چلے جائیں گے،
ہماری مراد بھی بڑھ رہی ہیں, پارلیمنٹیرینز کو بھی 50-50 کروڑ روپیہ مل رہا ہے, ہم نے اب ججز کے لیے بھی 10-10 لاکھ مزید اضافہ کر دیا ہے. تو ہم تو سب کو کھلائیں گے, ساری بیوروکریسی کو کھلائیں گے, سب کو پیسے دیں گے اور قرضے لیتے جائیں گے, ملک ڈوبتا جائے گا, ہم اسی طرح سے عیاشی کرتے رہیں گے. مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف نہ نکلے, لوگوں کو نکال دیں, یہ بس مسئلہ ہے. سارا فوکس اس طرف ہے. ابھی جو خبریں آئی ہیں جس میں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, انہوں نے واضح کہہ دیا ہے کہ نہ تو اب کوئی ملک ہمیں قرض دینے کو تیار ہے, نہ ہی کوئی اب ملک ڈپازٹ رکھنے کو تیار ہے, نہ وہ کوئی قرض رول کرنے کو تیار ہے کہ جی بعد میں واپس کر دینا, نہیں. اور آئی ایم ایف نے آنے سے پہلے یہاں سے پکڑ لیا ہے, ابھی آئے نہیں. میں آپ کو خبر بتا دوں گا, انہوں نے نئی شرط ڈو مور کا مطالبہ کر دیا کہ $5 ارب کا آپ کو ڈیفیسٹ ہے, $5 ارب بیرونی فائنینسنگ آپ کو چاہیے, تو ارینج کریں آپ. ہم آ رہے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ $5 ارب آپ کہاں سے لیں گے. $7 ارب ہم آپ کو دے رہے ہیں نا, وہ بھی قسطوں میں, اور اس کی شرائط بھی آپ نے پوری نہیں کی. اچھا, وزیر خزانہ صاحب پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کو بتائیں, لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ ٹیکس نہیں دے سکتے مزید, آپ بتائیں. اچھا, خود وزیر خزانہ ہے, خود لوگوں پر ٹیکس لگا رہے ہیں, اور منی بجٹ کے پر چپ ہو گئے کہ جی منی بجٹ بس دیکھیں کچھ اس پہ نہیں ابھی میں جواب دے سکتا کہ منی بجٹ لانا ہے انہوں نے, تنخواہ دار طبقے پر اور ٹیکس لگانا ہے, جو لوگ ٹیکس نیٹ میں ہیں انہی پر بوجھ ڈالنا ہے, یہ سب کو پتا ہے. اس طرف کوئی کام نہیں ہوگا, بس تحریک انصاف کو پکڑ دھکڑ اور یہ کر دو وہ کر دو, یہی آپ کو نظر آئے گا, یہی سب طرف خبریں ہیں. اور ویڈیوز موجود ہیں, تصاویر موجود ہیں, کس طرح ثوابی جلسے سے پہلے حسن عدال کے نزدیک کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں, راستے بند کرنے کی تیاریاں کی گئیں. پھر جناب اب عمران خان صاحب نے چونکہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اپنی آزادی کے لیے نکلنا ہے تو جدوجہد کرنی ہے, تو ہی پھر آپ کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے, ورنہ تو آپ غلامی میں چلے جائیں گے. اور نکلیں, وہ وکلاء سے بھی کہہ رہے ہیں, سول سوسائٹی سے بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ٹرمپ کی بھی ضرورت نہیں ہے, جو بھی ریلیف ملنا ہے وہ عوام سے کی طاقت سے ہوگا, تو یہیں سے مجھے امید ہے اور میں نے توجہ اپنی عوام کی طرف رکھنی ہے, تو اس کے لیے نکلیں اور ثوابی جلسے کو کامیاب بنائیں. پھر جناب اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کامران مرتضیٰ صاحب جو ان کے لیگل وزرڈ ہیں وہ ملیں گے عمران خان سے جیل میں, تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور جو میں نے بتایا اسد قیصر صاحب کا کہ جی اب تحریک انصاف اکیلی نہیں ہوگی, JUI بھی ساتھ ہوگی, GDA کا بھی کہا جا رہا ہے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کا. اختر مینگل صاحب پہلے ہی تیار ہیں, پچھتا رہے ہیں وہ بھی, ویسے تو مولانا صاحب بھی پچھتا رہے ہیں, سب پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا. محسن داوڑ بھی پچھتا رہے ہیں کہ جی ہم نے عمران خان کی حکومت نکالنے کے لیے وہ 174 لکھ کر بڑی سیلفی لی تھی. اور اس طرح دیگر جماعتیں, جماعت اسلامی کو بھی ہو سکتا ہے ساتھ ملائیں, تو ساری اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہوں گی تو ہی پھر اب یہ ایک بھرپور مہم چلے گی. اور اس دفعہ ایسی مہم چلے گی کہ شاید عمران خان کو یہ اس سے پہلے ہی رہا کر دیں. یہ باتیں ہو رہی ہیں, ڈسکشن یہ ہو رہی ہے. باقی یہ جو مرضی کہتے رہیں, احسن اقبال صاحب کو بھی میں بیان دیکھ رہا تھا کہ جی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹرمپ آ گیا ہے تو عمران خان کو وہ رہا کروا دے گا اور ساری ان کی امیدیں اس سے ہیں, تو اس سے مذاقہ خیز بات نہیں ہو سکتی. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, اور اس سے بھی مذاقہ خیز اور شرمندگی والی بات نہیں ہو سکتی کہ وہاں پر ایک کوئی ان کا کوئی وزیر بھی نہیں ہے, کوئی مشیر بھی نہیں, وہ کوئی دوسرے یا تیسرے درجے کا ڈونلڈ لو کہے کہ جناب گرا دو حکومت اور ہم یہاں جناب حاضر حکم آقا وہاں پر حکومت گرا دیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ اور پھر آپ خود کمیٹی کا اجلاس بلائیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, اور اس میں مانیں کہ ہاں یہ واقعی یہ ہوا تھا, ادھر سے دھمکی آئی تھی اور ہم نے اس پر پھر ڈیمارش کیا, تو یہ ہوتا ہے. باقی تو سب کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی کچھ ہو گیا اگر تو یہ تو فارغ ہے وہاں سے, جیسے ہی کوئی ٹویٹ بھی آ گئی تو یہ کہانی ختم ہے. اتنے خوفزدہ ہیں, ان کے خوف کی وجہ سے بیانات ان کے بار بار آ رہے ہیں, اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی کہانی ختم ہے, اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے پاس اب وہ سکت ہی نہیں ہے. یہ ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے تھوڑی کہنا ہے, ان کے تو اپنے لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ایبسولوٹلی ناٹ عمران خان ہی کہہ سکتا ہے, ہم نے نہیں کہنا. اور اس نے کہا تھا اپنے ملک کے لیے ایبسولوٹلی ناٹ, کہ جی ہم کیوں دیں آپ کو یہاں پر بیسز کیوں دیں, وہ اب بھی یہی کہے گا جی میرا ملک کیوں تباہ کرنا ہے آپ نے, ہم کیوں آپ کو بیسز دیں گے, اڈے کیوں دیں گے ہم آپ کو, ماضی میں دیے بڑی تباہی ہوگی, ہم نے نہیں دینے, ہم خود مختار ملک ہیں. یہ تو خود منہ سے کہتے ہیں, ہم نہیں ان کو کہہ سکتے ایبسولوٹلی ناٹ. تو یہ انسانی حقوق کے لیے عوام کا پریشر, اقوام متحدہ کا پریشر, یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو حامد میر صاحب خبر دے چکے ہیں کہ ابھی لوگ آ رہے ہیں, اور جس طرح سے یہ خود لکھ کر دے چکے ہیں انسانی حقوق کی ہم پامالی نہیں کریں گے, اور سب سے زیادہ پامالی انسانی حقوق کی اس دور میں ہوئی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور حال تو یہ ہے کہ JUI کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے پاکستانی سیاست گاجر اور ڈنڈے کی تابع ہے, ٹرمپ کی ایک ٹویٹ سے کھلبلی مچ جائے گی. اندازہ لگائیے, یعنی اس نے کہا تھا نا مشرف کو کہ کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہم اپنائیں گے, بش نے غالباً کہا تھا, اس وقت امریکی صدر تھا, کہ جی ان کو لالچ دیں گے, گاجر کا مطلب لالچ کو دولت شالت دے دیں گے, نہیں تو پھر
ساتھ سٹک پکڑی ہوگی ہاتھ میں ڈنڈا کہ یہ دونوں کہیں لالچ دی کہیں ڈنڈا مارا, تو یہ تو اس سے پہلے ہی ڈھیر ہو جائیں گے. ہر طرف پولیس جناب نظر آ رہی ہے سڑکوں پر. اور یہ دیکھیں وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں آواز اٹھائیں, حکومت کو بتائیں مزید ٹیکس نہیں دے سکتے. اچھا واہ 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 کیا بات ہے. ڈی چوک اسلام آباد بند کر دیا گیا, اسلام آباد کی مختلف سڑکیں بند کر دی گئیں, اور اٹک پر پولیس کی بھاری نفری قیدی وینس کے ساتھ موجود. ٹریفک سست کرنے کے لیے ٹرکوں کی لائنیں لگا دی گئیں. پی ٹی آئی پرچم والی گاڑیوں اور لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. لگتا ہے شاید پنجاب میں ابن زیاد کی حکومت ہے. نادر بلوچ صحافی ہیں, یہ لکھ رہے ہیں. پھر ایک اور صحافی شیئر کر رہے ہیں کہ جی جلسہ سوابی میں ہو رہا ہے, راستے اسلام آباد کے بند ہو رہے ہیں. جی ٹی روڈ سے ملانے والا مارگلا روڈ کو بلاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے. لاہور تک جناب یہاں پر موٹر وے کو بند کیا جا رہا ہے. اندازہ لگے کہ یہاں سے لوگ سوابی نہ چلے جائیں. راولپنڈی میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ, جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ جناب یہ دیکھیے, اس پر ہم آگے ویڈیو میں تفصیل سے بات کر لیں گے. آئی ایم ایف کا نیا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. میں نے آپ کو بتا دیا $5 ارب کہیں سے رینج کریں, اور ان کا تو اس وقت حال یہ ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کوئی ان پر عالمی سطح پر بھی نہیں اور عوامی سطح پر ملک میں بھی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ خود وزیر خزانہ صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ کوئی ملک قرضہ دینے کو میں تیار نہیں ہے, اور کوئی ملک کچھ عرصے کے لیے ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے تک رکھوانے کو تیار نہیں ہے, جو پہلے رکھوا دیا کرتے تھے عمران خان کے دور میں, اور قرض واپسی کے لیے مہلت دینے کو بھی تیار نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے مانگے تانگے کے ریزروز ہیں وہ بھی بڑے کم ہیں, اور بڑے مسائل پاکستان کو اس وقت درپیش ہیں. تو وہ یہی خبریں سنا کر چل دیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں دوسری طرف عیاشیاں کیا ہیں کہ وزارت اطلاعات کے مطابق ایس سی او سمٹ کے لیے ملکی اور غیر ملکی صحافیوں پر 9 کروڑ 58 لاکھ روپے خرچ کیے گئے. صرف صحافیوں پر 9 کروڑ 58 لاکھ صحافیوں پر خرچ کر دیا, باقی تو اربوں روپے لگا دیا. پھر اسی طرح جو ججز کے ساتھ مراعات والا معاملہ ہے وہ تو ہم ڈسکس کر ہی چکے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے کہ کیا حالات ہیں. تو پیسہ اگر اپنی ذات پر خرچ کرنا, اپنی عیاشی پر خرچ کرنا ہو تو بے پناہ ہے. عوام کے لیے ٹکا نہیں ہے, خزانہ خالی ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, اور نہ تو اس حکومت پر عوام ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں یہ اس طرح کی پکڑ دھکڑ اور یہ سارا کام کرتے ہیں, اور نہ ہی عالمی سطح پر آپ کو ٹرسٹ کرنے کو تیار ہیں. ان کی کہانی پہلے دن سے نہیں بن سکتی. 3.25 سال ہو گئے ہیں. ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ برا نظر آیا ہے, معاشی طور پر, اخلاقی طور پر, آئینی سطح پر, اداروں کے لحاظ سے, ہر طرح سے. تو یہ جب تک بالکل تباہی نہیں ہو جائے گی اور پوری طرح سے قوم باہر نہیں آ جائے گی, تب تک یہ بیٹھے رہیں گے, کوشش کرتے رہیں گے کس طرح سے چمٹے رہیں. جو انہوں نے جعلی اقتدار اپنے لیے اکٹھا کیا ہے, فارم 47 کی حکومت ہے, تو یہ انہوں نے ذلیل و رسوا ہو کے ہی جانا ہے. اللہ حافظ.